کہ اکثر علماء کرام آپ کے خلاف ویڈیوز بناتے ہیں، آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں، یہ آپ کے حق پر ہونے کی دلیل ہے یا واقعی کوئی معاملہ گڑبڑ ہے؟ یہ تو جنرل سوال ہے، مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. میں ایسے یوں سمجھتا ہوں کہ میری لرننگ ہوتی ہے، مجھے فیڈ بیک ملتا ہے کہ میں نے جو سٹروک لگائی تھی صحیح جگہ جا کے لگی ہے، اور اگر کہیں میری کوئی غلطی ہائی لائٹ کرتا ہے تو میں اپنی اصلاح کرتا ہوں. پلس اس چیز کو میں دلیل اس لیے نہیں بناؤں گا کیونکہ یہ دلیل سب بناتے ہیں. غلام احمد قادیانی دجال بھی کہتا تھا یہ سارے میرے خلاف ہیں، یہ میرے حق پہ ہونے کی دلیل ہے. ہم یہ کہتے ہیں ہمارے حق پہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ہم جو کچھ بیان کرتے ہیں نا وہ ان کتابوں میں نکلتا ہے جو کتابیں انہوں نے پرنٹ کی ہوئی ہیں. اگر تو میں نے اپنی کتاب کوئی بنائی ہوتی تو پھر تو میرے پہ اعتراض کرتے. یہ جو 2812 ہے تقتلہ الفئۃ الباغیہ، یہ تو بخاری میں لکھی ہوئی ہے. یہ میری بوتل پہ نمبر بخاری کی وجہ سے آیا ہے، میرے نمبر کی وجہ سے امام بخاری نے نقل نہیں کیا. تو جو کچھ کتابوں میں لکھا ہوا ہے جو یہ پڑھاتے ہیں اس میں میری بات نکل آئی، اور یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے کرسچنز مسلمان ہوئے ہیں. احمد دیدہ صاحب نے کیا کیا ہے، انہوں نے وننس آف گاڈ بائبل سے ثابت کی ہے. قرآن کو تو وہ مانتے ہی نہیں کرسچنز. ڈاکٹر ذاکر نائک نے چیلنج پوری دنیا کو دیا کرسچنز کو کہ کوئی ایک ان ایمبیگوس آیت نکالو جس میں آئے کہ خدا کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے، بیٹے کی شکل میں یا ہولی گوسٹ کی شکل میں. وہ نہیں پروڈیوس کر سکے. اس کی وجہ سے تو یہ اسلام سپر سیڈ کر گیا نا علمی طور پہ ان کے اوپر. ہم ان پہ سپر سیڈ اس لیے کر گئے کہ ان سے پوچھیں کہ اسلام کی کتابیں یہ کہتے ہیں قرآن بخاری مسلم، ہم کہتے ہیں بخاری مسلم میں تو یہ لکھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں علی نو سنو نا. تو اس سے ہاں میں یہ کہوں گا کہ ان کے چیخنے سے ہماری دعوت کو فائدہ ہوا ہے. ہمارے حق پہ ہونے کی دلیل ان کا چیخنا نہیں ہے، ہمارے حق پہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ قرآن و سنت میں ہمارے دلائل موجود ہیں، ان کے پلے شاہی کوئی نہیں ہے. یہ حق پہ ہونے کی دلیل ہے. کیونکہ میں بھی جب 2-3 سال پہلے نیا دین کی طرف ریورٹ ہوا تھا اور مجھے آپ کا تعارف ہوا اللہ ایک سیشن میں نے بتایا، تو مجھے یہی کہا گیا تھا کہ اس بندے کو لانچ کیا گیا جس کو آپ نے اس کو سننا نہیں، تبلیغی جماعت ساتھ تھا میں تب، امیر صاحب نے کہا تھا تو اس سے آپ نے بچ کے رہنا ہے. لیکن بعد میں جب میں نے سنا تو پھر اللہ تعالیٰ آپ مجھے بتائیں کہ پھر جب آپ نے سنا تو آپ کو یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ مجھے لانچ کس نے کیا ہے. بالکل اللہ نے لانچ کیا ہے. ہاں انہوں نے کہا جانا کہ دعوے پیغمبری کر چڑھیا ہے. اگر تواڈے مولانا الیاس صاحب نو اللہ تعالیٰ نے سجایا کہ وہ تبلیغی جماعت بنان، اس تو بعد اللہ تعالیٰ نے سجانا چھوڑ دیتا ہے کہ آپ نے دعوت کا کام کیسے کرنا ہے. ہر مسلمان کا قرآن و سنت میں حصہ ہے، تبلیغ میں حصہ ہے. اللہ تعالیٰ اسے کوئی نہ کوئی ایسی بات سجھائے گا کہ وہ حکمت کے ساتھ دین کے معاملات کو آگے لے کے چلے گا. دیکھیں ڈاکٹر اسرار صاحب کو اس وقت سمجھ آ گیا کہ ریٹن میں کتابیں لکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ویڈیوز ریکارڈ کرو. حالانکہ ان کے استاد تھے مودودی صاحب. مودودی صاحب نے پوری دنیا میں عزت کمائی ہے لکھ کے، لیکن وہ زمانہ اور تھا، اس وقت لکھائی چلتی تھی. لیکن انہی کا اسٹوڈنٹ لکھ نہیں رہا. انہوں نے کہا میں نے دیکھا کہ میں لکھ بھی لوں نا، مودودی سے بڑا رائٹر میں نہیں بن سکتا، تو بہتر یہ ہے کہ جو مودودی صاحب نے لکھا اور جو میں نے ان سے سیکھا میں اسے ویڈیو میں ریکارڈ کرواؤں. آج دیکھیں ڈاکٹر اسرار کی وجہ سے مودودی صاحب کا لوگوں کو تعارف ہو رہا ہے، مودودی صاحب کی وجہ سے ڈاکٹر اسرار کا تعارف نہیں ہو رہا. تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے مودودی صاحب کو کتنا فائدہ ہوا کہ ان کے ایک اسٹوڈنٹ نے اس میں ویلیو ایڈیشن کی. ہم نے مزید ویلیو ایڈیشن کی، قرآن و سنت کے ریفرنسز لگا دیے، ضعیف روایتوں کو سائڈ پہ کیا. مولانا اسحاق صاحب نے خلافت و ملوکیت کا وہ مقدمہ لڑا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اس امت کا ادھار تھا 1200 سال سے، جو اکیلے بندے نے اتارا ہے مولانا اسحاق صاحب. مولانا مودودی نے کام کیا، لیکن مولانا اسحاق صاحب نے جس طرح اسے پریزنٹ کیا ہے نا وہ اس سے بیسٹ ورژن تھا. لیکن میں نے اس کام کو ایک ایک حدیث کے نمبروں کے ساتھ اس کے ایپیکس کے اوپر پہنچا دیا الحمدللہ. تو آنے والے شخص کو چاہیے کہ بجائے وہ ویل انوینٹ کرنے کے نا ویلیو ایڈیشن کرے. اس طرح دنیا ترقی کرتی ہے. اب مجھے لوگ کہتے ہیں تفسیر لکھو، بھئی میں تفسیر کیوں لکھوں؟ مودودی صاحب نے لکھ دی. میں یہ کروں گا کہ میں مودودی صاحب کی تفسیر پڑھوں گا، میں ابن کثیر پڑھوں گا، میں ڈاکٹر صاحب کی تفسیر سنوں گا، پھر میں قرآن کی تفسیر بیان کروں گا اور دیکھوں گا کہ جہاں جہاں کراس ریفرنسز مودودی صاحب سے مس ہوئے یا ڈاکٹر اسرار سے مس ہوئے یا ڈاکٹر اسرار صاحب کمزور روایتیں بیان کر گئے، میں وہ بیان نہ کروں، میں اس سے بہتر بخاری مسلم سے احادیث بیان کروں. میں نے 344 لیکچرز کے اندر قرآن کی ریکارڈنگ کروا دی ہے. آپ ابن کثیر باقی ساری تفسیر اٹھا کے دیکھیں، اتنی زیادہ نہ کسی نے حدیثیں ڈسکس کی ہوں گی نہ ماڈرن مسائل ڈسکس کیے ہوں گے. ابن کثیر آپ کو نہیں بتائے گا یہ کہ علم غیب کا عقیدہ کیا ہے، کیونکہ اس کے زمانے میں نہیں تھا. وہ آپ کو نہیں بتائے گا کہ حاضر و ناظر کیا ہے. میں جب بولوں گا آیات کے اوپر میں ایک گھنٹے میں وہ سارے مسئلے سیٹل کروں گا. میں آج کے دور کا انسان ہوں نا، تو میرے بعد بھی آنے والے جب نئے مسئلے پیدا ہوں گے تو اللہ تعالیٰ نئے بندے اٹھا دے گا اپنے.
علی بھائی بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمارے سوالوں کے لیے وقت نکالا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین آمین. جزاک اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.